علی میرا سر ہے، میں علی کا دھڑ ہوں، اور ہمیشہ سر سے جسم کو پہچانا جاتا ہے۔ علی کی مثال ایسی ہے، مثل علی کمثل القمر، علی کی مثال ایسی ہے جیسے چاند اذا طلع اضاءت الظلم، جب یہ طلوع کرتا ہے، جب یہ چمکتا ہے تو اندھیرے بھاگنے لگتے۔ نبی مکرم نے مولا کے تمام فضائل کو اپنے آپ اپنی ذات کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا ہے۔ کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ ہے، اور اس گھرانے کی صدارت بے نام مصطفیٰ ہے۔ ہم جتنی دیر تک مجلس میں بیٹھتے ہیں اتنی دیر عصر مصطفیٰ میں پلٹ جاتے ہیں، اور عصر مصطفیٰ میں پلٹ کر ہمیں کیا ملتا ہے، اس کی لسٹ تو بڑی لمبی ہے، مگر جو عظیم ترین پیغامات ہمیں عصر مصطفیٰ سے ملتے ہیں، سب سے بڑا پیغام، سب سے بڑی چیز، سب سے بڑا عقیدہ ہمیں اللہ محمد سے ملتا ہے۔ قل هو اللہ احد، تم کہہ دو کہ وہ اللہ احد۔ یا اللہ تو خود کیوں نہیں کہہ رہا کہ تو احد ہے؟ اللہ بھی اللہ منوانا چاہتا ہے تو مصطفیٰ کا اللہ منوانا چاہتا ہے۔ اپنی پسند کا اللہ اگر مانو گے تو اللہ مانے گا نہیں، بلکہ وہ اللہ مانو جو میرا نبی بتاتا ہے۔ اس زمانے سے اگر ہمیں کچھ ملتا ہے تو سب سے بڑا عنوان توحید الہی، اس زمانے سے اگر ہمیں کچھ ملتا ہے تو سب سے بڑی کتاب قرآن ہمیں عصر مصطفیٰ سے ملا ہے۔ اس زمانے سے اگر ہمیں عظیم ترین وجود کوئی ملتا ہے تو اسے علی کہتے ہیں، ہمیں علی نبی نے دیے ہیں، ہمیں علی نبی نے دیے ہیں۔ خانہ کعبہ سے نبی لے کر آئے، اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر لائے ہیں۔ اور علامہ اظہر حسن زیدی خان صاحب مجھے یاد آ رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 3 دن تک جب علی نے غذا نہیں لی تو پہلی غذا نبی کا لعاب دہن، اور یہاں مولا علی نے آنکھیں کھول کر سرکار کے چہرے کی زیارت کی، وہاں مولا نبی نے اپنی زبان علی کے منہ میں دے دی، اور نبی کے لعاب دہن سے علی غذا لے رہے تھے۔ تو اظہر حسن زیدی صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ علی وہ ہے جسے نبی نے زبان دے دی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جتنا بڑا جواب نعرہ تھا اتنا جواب نہیں۔ ماشاءاللہ، توجہ ہے حضرات۔ مجھے اندازہ ہے کہ کتنی دیر تک مجلس معمولاً نہیں رہتی ہے، آپ تاخیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، میں تاخیر سے آیا ہوں، اور میرے لیے اتنا یہی ممکن تھا جو میں آپ کے خدمت میں آیا۔ اس سے پہلے آنا میرے لیے ممکن ہی نہیں، اس لیے ناراض نہیں ہوئیے گا مجھ سے، آپ غصہ ختم کریں تو شروع کروں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل اللہم صل علی محمد۔ آپ اس سے اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں، اللہم صل علی۔ اب جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد ہو رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے میرے نبی تمہارے رب کی قسم کہ وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو تمہیں اپنا حاکم نہ مانے۔ بڑا عجیب انداز ہے قرآن کے اس کلام میں۔ فلا وربک، قسم بھی اللہ خود اپنی کھا رہا ہے، تمہارے رب کی قسم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جو تمہیں اپنا حاکم نہ مانے۔ تو اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ نبی کو دوست نہ مانو، نبی کو بڑا بھائی نہ بولو، نبی کو اپنے جیسا نہ بولو، بلکہ نبی کو حاکم بولو، اپنا حاکم مانو۔ اگر آپ آمادہ ہیں تو یہی ایک نتیجہ دے دوں، اللہ نے ہمارے نبی کو حاکم بنایا ہے، تو اب اگر میدان غدیر میں وہ کہیں من کنت مولا، میں جس کا مولا ہوں، تو جو تم نبی کو مانتے ہو وہی علی کو ماننا ہے۔ قاعدہ تو یہی ہے نا، میں جس کا مولا ہوں، کیا مانتے ہو؟ مولا کیا مانو؟ حاکم، تو علی کو بھی حاکم مانو، اور اگر نبی کو اپنے جیسا مانتے ہو تو پھر علی کو بھی اپنے جیسا۔ تو پھر حدیث ہے، اس کا ترجمہ کرنے کا حق مجھے بھی ہے جتنا آپ کو ہے، لہٰذا میں تو ترجمہ یہ کروں گا کہ میں جس کا حاکم ہوں علی اس کا حاکم ہے۔ مولا علی کو نبی حاکم بنا کر گئے۔ وَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے میرے حبیب تمہارے رب کی قسم ہے کہ تمہیں جو حاکم نہیں مانتا وہ مومن ہی نہیں۔ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، اور جو فیصلہ آپ کر دیں اس فیصلے پر بال برابر بھی جو شک نہ کرے وہی مومن ہے۔ شک کرنے والے کو بھی اللہ مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ارشاد ہوا تسلیم بھی ایسا ہونا ہے جیسا تسلیم ہونے کا حق۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ عزیزان گرامی، چلیے پلٹیے نبی کے زمانے میں۔ میں اپنے ان بچوں سے کہوں گا کہ ہم عصر مصطفیٰ چاہتے ہیں، اور عصر مصطفیٰ میں چلے گئے تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں۔ جب پاکستان بننے کے لیے تیار ہو گیا نا، تو پھر کسی کو خیال آیا کہ جو 15 سال سے مسلم لیگ کی قیادت کر رہا ہے، جو 35 سال سے مسلم لیگ کے اندر ایک قائد کے طور پر ہے، قائد اعظم محمد علی جناح، وہ شاید شیعہ ہے۔ تو سارے آ گئے، بیٹھ گئے سامنے آ کر کہنے لگے آپ شیعہ ہیں؟ تو قائد اعظم نے فرمایا میں عصر رسول کا مسلمان ہوں۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔
تو اگر عصر رسول میں ہم چلے جائیں اور عصر رسول ہمیں مل جائے تو ہماری الجھنیں دور ہو جائیں. عصر رسول میں پلٹنے کی ضرورت ہے. ہمیں نبی چاہیے بھائی، سیدھی اور موٹی بات. ہم حسین مولا کو یاد اس لیے کر رہے ہیں کہ حسین نبی کی منیت ہے. نوا نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے جو سرکار نے فرمایا نا، حسین و منی وانا من الحسین، میں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو نقن صاحب فرماتے ہیں یہ تو بات طے ہے کہ حسین رسول سے ہیں، اس لیے کہ نواسے ہیں، بیٹے ہیں، لیکن رسول حسین سے کیسے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں سن 61 ہجری تک حسین نبی سے تھے اور 61 ہجری کے بعد قیامت تک رسول حسین سے ہیں. اب نبی کا پیغام اگر محفوظ رہے گا تو وہ حسین کی وجہ سے رہے گا. بنا میں حسین رہے گا، بنا میں حسین نبی کا کلمہ باقی رہے گا. تو ہمیں عصر رسول میں پلٹنا ہے. دقت چاہوں گا. دیکھیے نبی مکرم کے بارے میں تو ہر دیدار کرنے والا کچھ نہ کچھ فرماتا ہے. جس نے ایک نگاہ دیکھی سرکار کو وہ بھی کچھ نہ کچھ ضرور بتائے گا کہ میں نے کیا نور دیکھا ہے. اس لیے کہ مولا علی فرماتے ہیں سرکار کا ہر لمحہ معجزہ تھا، سرکار کے بدن کا ہر عضو معجزہ تھا. آپ کے بالوں کو اللہ نے معجزہ دیا، آپ کے ناخنوں کو اللہ نے معجزہ دیا، آپ کے بدن مبارک کو اللہ نے معجزہ دیا، آپ کے لعاب دہن کو اللہ نے معجزہ دیا، آپ کے پسینے کو اللہ نے معجزہ عطا کیا. کوئی ایسی چیز سرکار کے بدن مبارک کی، حتیٰ رطوبتیں جو سرکار کے بدن سے نکل رہی ہیں، پسینہ، آنسو، لعاب، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد، انہیں بھی اللہ نے معجزے عطا کیے ہیں. ایک ایک چیز کے معجزے پائے جاتے. ابو ذر غفاری پانی بھر کے کہیں سے لا رہے تھے. حضرت نے فرمایا تمہارے گھر میں کنواں نہیں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کنواں ہے مگر کڑوا ہے. حضرت نے فرمایا تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اور پھر ابو ذر کے گھر میں تشریف لے گئے اور کنویں کی مڈیر پر بیٹھ گئے. دونوں پیر سرکار نے کنویں میں ڈال دیے. پانی پیروں کا بوسہ لینے کے لیے اوپر آ گیا. ہاں، اور سرکار کے پیروں کا بوسہ دے کر اتنا میٹھا ہو گیا کہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا. یہ ایک واقعہ نہیں ہے، میرا مضمون نہیں ہے. مجھے طویل وقت چاہیے کہ نبی کے شمائل پر بات کی جائے اور تھوڑا سا آپ کی توجہ بڑھے گی تو اور بہتر کروں گا. کچھ مولا علی کا حسین فرمان ہدیہ کر رہا ہوں میں اہل مجلس کو، اہل دل کو. مولا فرماتے ہیں کہ نبی کا قد اتنا معجزہ رکھتا تھا. سرکار کا جو قد مبارک تھا نا یہ معجزہ رکھتا تھا، قد کا بھی معجزہ تھا. مولا علی کا جملہ ہے، فرماتے ہیں کلما مشى ما احد کانا ان کانا طویل کانا اطول منہ. اگر کوئی لمبے قد والا نبی کے ساتھ آ کے چلتا تھا نا اس کا قد چھوٹا ہو جاتا تھا، نبی کا قد بڑا ہو جاتا تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یعنی حتیٰ اللہ اپنے نبی کے قد کو بھی کسی کے قد سے چھوٹا نہیں دیکھنا چاہتا. عظمتیں کیسے کم ہوں گی، مناقب فضائل کیسے کم ہوں گے. لہذا عظمتوں کا باپ ہے اور ہمیں پلٹنا ہے اس زمانے میں اور نبی سمجھنے ہیں اور نبی سے کچھ سیکھنا ہے. ہم ان کی امتی ہیں. ہم محمد الرسول اللہ کہہ کر علی ولی اللہ محمد الرسول اللہ کی تشریح میں بولتے ہیں. لا الہ الا اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک محمد الرسول اللہ نہ بولا جائے، اور محمد الرسول اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک علی ولی اللہ نہ بولا جائے. یہ علی ولی اللہ کا کلمہ محمد الرسول اللہ کی تشریح ہے. آپ یقین جانیے جسے نبی سے مدد مانگنا سمجھ میں آ جائے گا اسے علی سے مدد مانگنا بھی سمجھ میں آ جائے گا. جی لہذا عصر مصطفیٰ میں پلٹنے کی ضرورت.